بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد بدر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسییٹس۔ تو آج میں پینشن کے متعلق ایک اور خوشخبری آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو رات گئے ایک خوشخبری تھی جو کل میں نے جو ویلاگ کیا تھا اسی سے جڑی ہوئی تھی، کہ کل جو میں نے ویلاگ کیا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے خبر دی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے اس نے جو ریٹائرمنٹ کی عمر فوری طور پہ 62 سال کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور منظوری دینے کے بعد اسے وزیر اعظم کی طرف موو کر دیا ہے۔ تو اس سے جڑی ہوئی خبر تھی جو کہ اس وقت میں آپ کو نہیں دے سکا، اور اس وقت جو ہے اس خبر کے متعلق کوئی تفصیلات بھی ہمارے ذرائع کے پاس نہیں تھی۔ تو پھر یہ خبر رات گئے مجھے موصول ہوئی، تو میں نے آج صبح یہی کوشش کی ہے کہ میں فوری طور پہ آپ کو آگاہ کروں، کیونکہ خوشی کی خبر جلد از جلد شیئر کرنی چاہیے۔ تو خوشی کی خبر یہ ہے کہ سرکاری ملازمین جو تھے ان کی ریٹائرمنٹ پر انہوں نے یہ ایک پابندی لگائی تھی کہ جو قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے گا جو شخص، اس کی جو ریٹائرمنٹ ہے یا اس کے جو ڈیوز ہیں، اس کی جو رقم بنے گی، اس میں سے 3% جو ہے وہ کٹوتی کر لی جائے گی آخری 36 ماہ کے جو حساب سے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا سرکاری ملازمین کے لیے، اور اس پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن جو ہے وہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ہوئی ہے، اور تمام جو اس میں ڈپارٹمنٹ جن کے کمنٹس اس میں شامل ہوتے ہیں اور سمری سے پہلے وہ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، تو اس میں یہی رائے سامنے آئی کہ یہ ملازم کا حق ہے کہ جب وہ اپنی سروس جو ہے وہ میچور کر لیتا ہے، یعنی کم از کم سروس 25 سال، اور اس کے بعد اگر آپ نے ابھی تک عمر کا سرسہ جو ہے وہ بحال رکھا ہوا ہے، یعنی 55 سال، جس پر بھی ابھی نیگوشیٹ ہو رہا ہے اور اس میں تنظیموں کی بات چیت بھی چل رہی ہے، تو وہ تاحال 55 سال کی شرط جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اگر ایک شخص 25 سال سروس پوری کر لیتا ہے اور 55 سال اس کی عمر ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد ریٹائرمنٹ لینے پر اسے کیوں باؤنڈ کیا جاتا ہے، اور کیوں یہ مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ڈیوز میں سے 3% کٹوتی کرائے؟ تو لہٰذا اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جو سمری جو فائنل کرنی تھی اس میں سے یہ 3% کٹوتی والا معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور اس میں یقیناً تمام ان سرکاری ملازمین کو جو اس وقت ریٹائر ہونے کے قریب تھے، تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، بڑی اچھی خبر ہے، اور آنے والے ملازمین کے لیے بھی ظاہر ہے کہ یہ ایک ظالمانہ فیصلہ تھا، اور ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جس کا کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ کے ڈیوز میں سے جو 3% کاٹ لیا جائے، کیونکہ پینشن اور گریجویٹی کے متعلق عدالتیں فیصلے دے چکی ہیں کہ یہ ایک سرکاری ملازم کا وہ حق ہوتا ہے جو اس نے ایک لمبی سروس کر کے اپنی خدمات انجام دے کے اس کے معاوضے میں اس کو ملتا ہے۔ تو اگر اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے یہ تحفہ دیا جا رہا ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انعام ہے، تو ایسی صورتحال تو یہ نہیں ہے، یہ تو فیصلہ عدالتیں کر چکی ہیں۔ تو اس پر میں نے ویلاگ بھی کیے ہیں، اور وہ جو فیصلہ جات ہیں ان کے ریفرنسز بھی میں نے نوٹ کروائے تھے۔ لیکن اب جو خوشخبری ہے یہ یقیناً بڑی اچھی اور بڑی زبردست خوشخبری ہے کہ آج کے بعد جو ریٹائرمنٹ ہوں گی، اور وہ 62 سال سے پہلے اگر وہ ریٹائرمنٹ لینا چاہیں گے، تو ان کے ڈیوز میں سے 3% کٹوتی نہیں ہوگی۔ تو مجھے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ باقی جو اس سمری میں قابل اعتراض چیزیں تھیں وہ بھی شاید نئی حکومت آئے تو وہ نہ پاس ہو سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے، تو مخلوط حکومت میں خاص طور پہ
جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بھی شامل ہوگی، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی ہمیشہ سے یہ ایک مزاج رہا ہے کہ وہ سرکاری ملازمین کے خلاف فیصلے نہیں کرتی بلکہ اسے فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اس نگران حکومت کے بعد جو حکومت آنے والی ہے اس میں بھی وہ تمام جو شکے جو قابل اعتراض اور سرکاری ملازمین کے حوالے سے انتہائی ظالمانہ ہیں وہ بھی مجھے پاس ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ بہرحال لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ ہو، ظاہر ہے اس سے پہلے تو پریڈکشن ہی کی جا سکتی ہے، اور پریڈکشن کی بنیاد جو ہے وہ ظاہراً جو مزاج ہوتے ہیں ان سے ہی کی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے میں اس پر تو کوئی فائنل بات نہیں اور حتمی رائے نہیں دے سکتا، لیکن جو خبر ابھی تک آئی ہے اسے انجوائے کیجئے اور خوش ہو جائیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ویلاگ کے ساتھ، اور کسی قانونی نکتے کے ساتھ، اور نئی کسی سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔